بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بڑے عالم دین تہران میں رہتے تھے، ہر رات مسئلہ بیان کرتے تھے، مسائل بیان کرتے تھے. مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد ایک دن انہوں نے کوئی فقہی مسئلہ بیان کیا. رات کو گھر جا کے کتاب کھول کے دیکھی تو انہیں لگا کہ غلط بیان کر دیا ہے. اصولاً کیا ہونا چاہیے تھا؟ کل جب دوبارہ بیان کرتے تو رات کو سب نمازیوں کے گھر کھٹکھٹا کے گئے، کہا کہ وہ مسئلہ جو بیان کیا تھا اس میں مجھ سے غلطی ہو گئی. ایک شخص نے کہا کہ مطلب اتنی بھی کیا جلدی تھی بھئی، کل آپ مغرب کی نماز میں بتا دیتے. کہا تمہیں جلدی نہیں ہے مگر اسرائیل جلدی آ سکتا ہے. توحید ہے وہ توحید یہی ہے کہ اختیار اس کے ہاتھ میں، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، کبھی بھی جان لے سکتا ہے، اس کی مرضی. میں تیار ہوں کہ نہیں ہوں. اسی لیے کوئی بھی گناہ انسان کرے، اللہ نہ کرے انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، انتظار مت کرے، استغفار کرے. اس لیے کہتے ہیں نجس ہو جائے انسان طہارت کی حالت میں، کیوں؟ وضع نہیں ہے، کب روح پرواز کر جائے. اسی لیے ہر وقت وضو میں رہے. وضو رزق مادی بھی بڑھاتا ہے، مانوی بھی بڑھاتا ہے، پاک بھی رکھتا ہے انسان کو. ہر وقت وضو میں رہے. کتنی اچھی بات ہے انسان کی روح وضو کی حالت میں قبض ہو جائے. سو وضو کر کے سو. جانے ہوتا ہوں خوب یہ توحید ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھے ہجرت اللہ کرنی ہے. مجھے تیار ہوں، میں تیار ہوں، کبھی بھی جہاز آئے، سب کچھ آئے، آئی ایم ریڈی. مجھے ریڈی ہونا چاہیے، میری ساری چیزیں اکوپڈ ہونی چاہیے، میرا بیگ ریڈی ہے، جب مجھے بلاوا آ جائے میں نکل جاؤں. اسے ہجرت اللہ کہتے ہیں. دنیا کا جہاز مس ہو جائے اب اگلی فلائٹ پکڑ سکتے ہیں. آخرت پہ جانے والا ایک ہی فلائٹ ہے بس، سیکنڈ آپشن نہیں ہے. ایسا نہیں ہے اسرائیل پاکستان کے پاس سے گزر رہے ہیں تو چلو میں آج آپ آ جائیں، آپ آ جائیں، نہیں میں کل بھی آ جاؤں گا، چلو تم ریڈی نہیں ہو. ایسا کچھ نہیں ہے. اجل لکھی ہوئی ہے. اس سے پہلے کہ مجھے خود لے کے جایا جائے میں خود چلا جاؤں، خود نکل جاؤں، خود اپنے وجود سے پرواز کر جاؤں. وہ تبھی ممکن ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں پیش کرے. اور بغیر اولیاء کے انسان لیڈ نہیں ہو سکتا. کوئی ہو جو لے کر جائے، کوئی ہو. امام سید الشہداء کربلا، اٹس ناٹ اے اسٹوری، داستان نہیں ہے، ہسٹری ہے. بہت سی چیزیں مائنس پلس ہو سکتی ہیں، نام اوپر نیچے ہو سکتا ہے، کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ بعض اوقات لوگ بہت زیادہ ان چیزوں میں، مولانا صاحب یہ کسی نے یہ کہا تھا ایسا ہو گیا، کسی نے کہا تھا وہ جو تھے ان کی نام یہ تھا، ان کی والدہ یہ تھا. وہ یہ ہسٹری ہے، یہ اپ ڈاؤن. ایکچولی کور میسج ہے، اس پہ فوکس کرے، اس پہ دھیان دے. یہ امپورٹنٹ ہے. فروعات امپورٹنٹ نہیں ہے. اصل امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ ہوا کیوں، کس کے لیے ہوا، اس طرف بڑھنا امپورٹنٹ ہے. اور یہ بڑھ نہیں سکتے آپ وداؤٹ ریموونگ ہرڈلز ان یور اون لائف. کمال پہ میں کیسے پہنچوں؟ میں پرواز کرنا چاہتا ہوں، مجھے انجن چاہیے. جہاز اڑنا چاہتا ہے، اس کو انجن چاہیے، اس کو جیٹ چاہیے، اس کو پاور چاہیے، اس کو فیول چاہیے، اس کے اندر موومنٹ چاہیے کہ وہ ہوا کو مینٹین کر سکے. سب کچھ، ہر چیز ایسی ہے. ایسے تو نہیں ہے کوئی چیز آپ پتھر پھینکیں، انگلی پھینکیں، سب کچھ پھینکیں، کہاں جائے گی؟ عمل بھی پرواز نہیں کر سکتا جب تک اس کے اندر ولایت کا فیول نہ ہو، یہیں رہ جائے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے اور آخر میں دعاؤں سے صلوات بھیجا کریں محمد و آل محمد. اللہ صلی علیہ. اب آپ نے سب لگا لیا، فیول بھی لگا لیا، ساری چیزیں لگا لی ہیں. اب جیٹ جو بھی ہے، اب آپ چاہتے ہیں اڑنا چاہتے ہیں، آپ پرواز چاہتے ہیں، لیکن نیچے سے آپ نے ہاربرڈ کی طرح اس کو باندھا ہوا ہے، زنجیریں باندھی ہوئی ہیں، یہ آپ کو اڑنے نہیں دے رہی ہیں. آپ اس کو ریموو کرنا پڑے گا.
میں آ گیا مجلس میں سید الشہداء کی، میں تیار ہو گیا پرواز کے لیے، لیکن میں خود پھنسا ہوا ہوں، سوسائٹی پھنسی ہوئی ہے. مولانا صاحب میں تو نیک کام کرتا ہوں، مجھے کیا معاشرے میں کچھ بھی ہوتا رہا. نہیں، کشتی میں سب سوار ہیں، ایک شخص اگر سراغ کر رہا ہے تو کیا آپ بچ جائیں گے؟ نہیں بچ. معاشرہ، سوسائٹی کشتی ہے، اگر ایک جگہ کہیں برائی ہو رہی ہے تو کشتی میں سوراخ ہو رہا ہے. اس لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اکیلے کی اچھائی سے معاشرہ کمال پہ نہیں پہنچے گا. آپ اکیلے کی عبادت سے معاشرہ، آپ بولیں بس میں کمال پہ جانے کے لیے بس تسبیح پکڑ لوں، کمرے میں بیٹھ جاؤں، مصلی کر دوں اور بس، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا.